غیر ضروری رسم و رواج ایسی پابندیاں ہیں جن میں کوئی فائدہ نہیں۔ اسلام ایک ایسا دین و مذہب ہے جو بالکل کامل و مکمل ہے۔ اس کی تعلیمات جہاں عقل کو چھوتی ہیں، جہاں بالکل لاجیکل ہیں، جہاں اس کے اندر وضاحت ہے، جہاں اس کے اندر صفائی ہے، وہاں اسلام کی تعلیمات میں آسانی بھی ہے۔ اسلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے آسان بنایا۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا دین کے معاملات میں ہم نے کوئی مشقتیں تم پر نازل نہیں کی۔ ہم نے دین کو لے کر تمہیں تکلیف میں ڈالنے کے لیے دین کے احکامات نہیں ہیں۔ دین کے جتنے بھی احکامات اس پر آپ نظر ڈالیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اس میں انسانیت کے لیے فائدے ہیں، انسان کے جسم کے لیے فائدے ہیں، انسان کے عقل کے لیے فائدے ہیں، انسان کی دولت اور مال کے لیے فائدے ہیں، اور اسلام کے انسان کے اخلاق کے لیے اس میں فائدے ہیں۔ چاروں اعتبار سے اس کے اندر فائدے ہوتے ہیں۔ ایک انسان کی ذات کے اندر جو اس کا جسم ہے، اس میں بھی فائدے ہیں۔ ایک اس کے معاشرے میں جس میں وہ رہتا ہے، اس میں بھی اس کے لیے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک اس کا عقل ہے، اس کے لیے بھی اس میں فائدے ہوتے ہیں، اور اس کی دولت ہے، اس میں بھی اس کے لیے فائدے ہوتے ہیں۔ جتنے بھی حرام کردہ چیزیں ہیں ان پر ہم نظر ڈالیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان میں اللہ نے حرمت اس لیے رکھی ہے، اللہ نے اسے حرام اس لیے قرار دیا ہے کہ انسان کے کہیں نہ کہیں وہ نقصان پہنچائے گا، یا تو پھر اسے مالی نقصان پہنچائے گا، یا تو پھر عقلی نقصان پہنچائے گا، یا پھر جسمانی نقصان پہنچائے گا، یا پھر اس کے سائیکالوجی پر اٹیک کرے گا۔ تو جتنے بھی حرام کردہ چیزیں ہیں وہ ان میں نقصانات ہی نقصانات ہیں۔ تو اسلام ایک آسان دین ہے، اس پر عمل کرنا بہت ہی آسان ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں دشمنان اسلام نے ماحول ایسے بنا دیا کہ معمولی سی معاملے عمل کرنے کے لیے بھی مسلمانوں کو دشواریاں جھیلنی پڑتی ہیں، اور جیسے ہی نام اسلام اور مسلمانوں کا لے لیا جاتا ہے تو یہاں پر دشمنان اسلام امنڈ آتے ہیں اور ان چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں اور مسلمانوں پر ان کی زمین تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، ورنہ یہ اسلامی تعلیمات بہت ہی آسان ہیں، لیکن ہم لوگوں نے ان آسان تعلیمات کو بہت ہی دشوار کن بنا لیا۔ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے رسم و رواج اور ایسے حرکتیں اور ایسی پابندیاں عام ہو گئی ہیں کہ ایک مسلمان ان پابندیوں میں پڑھ کر حقیقی اسلام کو دیکھ نہیں پا رہا ہے۔ جب مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ ان پابندیوں میں پڑھ کر انہی کو دین اور انہی کو ان کا مذہب کا حصہ انہوں نے سمجھ لیا، تو غیر مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ غیر مسلمان ان رواجات اور ان رسومات کو دیکھیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ یہی مسلمانوں کا حصہ ہے اور یہی اسلام ہے۔ تو ایسے رسم و رواج عزیز ساتھیوں، یہ انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہیں، جبکہ قرآن نے صاف صاف ارشاد فرما دیا کہ ہم نے نبی کو بھیجا اور نبی کا کام یہ ہے کہ وہ ایسے رسوم و رواجات جو انسانیت پر جاہلیت میں ڈال دے گئے تھے جس سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا، تو اسلام نے ان رسومات اور رواجات کو ختم کر دیا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں جو کہ نبی اور امی ہیں، ان کے تعلق سے تورات و انجیل میں ان کا ذکر آیا ہے، اور یہ نبی کرتا کیا ہے؟ کرتا یہ ہے یأمرهم بالمعروف، اچھائی کا حکم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر، برائی سے روکتا ہے، اور اس کے بعد وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، حلال چیزوں کو، پاک چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور گندی چیزوں کو یہ نبی حرام قرار دیتا ہے، اور اس کے بعد کرتا کیا ہے؟
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ نبی کا کام یہ بھی ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں جو غیر ضروری پابندیاں معاشرے میں رسم و رواج کے نام سے عام ہو گئے تھے، جسے جاہلیت کے لوگ اس پر عمل کرتے تھے، یہ نبی آتا ہے ان بوجھوں کو ان کے کھاندوں سے اتارتا ہے۔ جاہلیت میں ہوتا کیا تھا؟ جاہلیت میں ڈھیر سارے رسم و رواجات تھے، کعبے کے سامنے ننگا طواف کرنے سے لے کر، اور اس کے بعد بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑنے سے لے کر، اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو اسے جڑے ہوئے رسم و رواجات، کسی کی شادی ہو تو اسے جڑے ہوئے رسم و رواج، اس طریقے سے رسم و رواج کو لے کر جو انسانیت پر بوجھ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بوجھوں کو اتارتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے کسی بھی رسم کو نہیں چھوڑا، ہر رسم کو معاشرے سے نکال دیا۔ جاہلیت کی ایک رسم تھی کہ منہ بھولے بیٹے کو بیٹا بنانا، منہ بھولے بیٹے کو بیٹا بنانا، یہ جاہلیت کی ایک رسم تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کی ایسی مخالفت کی کہ خود کے زید بن ثابت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بھولے بیٹے تھے، ان کی لڑکی سے شادی کر کے منافقین کی دشمنی مول لی، منافقین کی زبانیں چلنے لگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسا نبی ہے جو خود اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر رہا ہے۔ یہاں پر رسم کو توڑنا تھا، رواج کو توڑنا تھا، اس لیے ان دشواریوں کو جھیلا گیا۔ اس طریقے سے آپ دیکھتے جائیے، سیرت کا مطالعہ کرتے جائیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ڈھیر سارے ایسے رسم و رواجات تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے مارا، کہا کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ تو جتنے بھی بوجھ غیر ضروری پابندیاں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پابندیوں کو اتار دیا، اور امت کے لیے اسلام کی تعلیمات کو آسان کر کے پیش کر دیا۔ اسلام میں رواجات کا کوئی تصور نہیں، اسلام میں رسومات کا کوئی تصور نہیں۔ ہم مسلمان سنت کی پابندی کرتے ہیں، ہم مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں، اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جن چیزوں کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، ہم ان چیزوں کو کرتے ہیں جب تک کہ وہ حرام نہ ہو جائیں۔ یہی مسلمانوں کا منہج، یہی مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں رسم و رواجات کا سلسلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں سے رسم و رواجات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہاں پر مختلف سیلیبریشنز منائے جاتے ہیں۔ بچہ اگر پیدا ہو، سنت کا طریقہ یہ ہے کہ 7 دن میں یا پھر 14 دن میں یا پھر 21 دن میں عقیقہ، ایک جانور ذبح کریں، اگر لڑکی ہو تو 2 جانور ذبح کریں اللہ کے لیے، اور خود کھائیں، غریبوں کو کھلائیں۔ یہ ایک اللہ کے لیے بطور شکرانہ وہ آدمی کرتا ہے جس کے پاس بچہ پیدا ہوا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے کہ جیسے بچہ پیدا ہو گیا ڈھیر سارے سیلیبریشنز شروع ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کے رسومات ان سے جڑے ہو جاتے ہیں جن سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔ ایسے رسومات آدمی کرنے پر مجبور ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ وہ ان رسومات کے پابندیوں میں پڑھ کر فلاں کیا کہیں گے، فلاں کیا کہیں گے، رشتہ دار کو میں کیا منہ دکھاؤں گا، فلاں کی باتوں میں آ جاؤں گا، ان چیزوں سے بچنے کے لیے وہ قرض لیتا ہے اور غیر ضروری پابندیوں میں پھنس جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اور جیسے ہی بچہ بڑا ہو اور پھر اس کے بعد ختنے کا معاملہ آتا ہے۔ اب ختنے کا معاملہ آتا ہے تو آج ہمارے معاشرے میں کیا کچھ نہیں دیکھتے، ایک باقاعدہ گھوڑا لایا جاتا ہے، گھوڑے کو سوارا جاتا ہے، اس پر اس ختنے کے نوشوں کو، یعنی اسے نوشوں کہا جاتا ہے، اور صاحب کو اس پر بٹھایا جاتا ہے اور گلی گلی سڑک سڑک اسے گھمایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کے جسم میں سے کچھ حصہ کاٹ لیا گیا ہے نا۔ یہ غیر ضروری رسومات، اب اس کے پیچھے لوگ ڈھیر سارے خرچ، اس کے پیچھے دیکھیے کیسے کیسے پابندیاں۔ تصور کریں ایک بچہ گھوڑے میں پھول میں ڈبا کر اسے لے جایا جا رہا ہے، تو غیر مسلمانوں پوچھا کہ بھائی آپ کے یہاں یہ ہو کیا رہا ہے، تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہ صاحب کا ختنہ ہوا ہے۔ تو تصور کریں کہ وہ کیا چیز اپنے ذہن میں لے گا۔
یہ غیر ضروری رسومات کی وجہ سے اسلام کا نام کتنا برباد ہوتا ہے، یہ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ ہر چیز کو حرام قرار دیتے ہو، ہر چیز کو غیر سنت قرار دیتے ہو، تو اس میں اگر کر لیں تو ہو کیا جائے گا؟ یہ تو ایک مزے کی بات ہے، یہ تو ایک ٹائم پاس کی بات ہے، یہ تو ایک گیدرنگ جڑنے کی بات ہے۔ تو ایسے لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایسے کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائے ہیں، وہ بندے مومن کو کرنے میں کوئی اس کے لیے زیبا نہیں، کوئی اس کے لیے خوشی نہیں ہوتی۔ اور اسے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ غیر مسلمانوں کے سامنے ایک ایسا تصور پیش کیا جائے گا کہ وہ بھی کہیں گے کہ ہم اور آپ میں کوئی فرق نہیں۔ تو ایسے رسومات، اور آگے بڑھیے، اگر بچہ اس کی عمر 10 سال کی ہو گئی تو اسے مکتب بھیجتے ہیں، اور مکتب کے نام سے بڑے بڑے لڈوਆਂ بناتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پر ایک سیلیبریشن منایا جاتا ہے، وہاں پر پھول پہنایا جاتا ہے، گھروں کو سجایا جاتا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، مکتب بچہ جب پڑھائی شروع کرتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، اس نے قرآن پڑھنے کا آغاز کیا، اس کے لیے دعا کریں اور خوش ہو جائیں، لیکن یہاں پر کوئی سیلیبریشن نہیں ہے۔ یہاں پر پھول پہنا کر، سندل لگا کر، مختلف قسم کے فاتحہ اور دوسرے قسم کے رسومات اور رواجات کرنا، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ افسوس کہ آج ہمارے معاشرے میں اگر ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہوتا تو ہم نے اسلام پر عمل کرنا بہت ہی آسان کر دیا ہوتا۔ اب اس کے بعد آگے بڑھیے، اگر لڑکی بڑی ہو جائے، اگر وہ بالغ ہو جائے، تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اس گھر میں ایک فنکشن منایا جاتا ہے، اور اس فنکشن کا نام رکھا جاتا ہے کاج، اور سب کو دعوت دی جاتی ہے، سب بڑی تعداد میں جمع ہوتے ہیں۔ کس لیے؟ ایک چیز جو چھپانے والی ہے، ایک چیز جس کا خبر کسی کو نہیں ہونا ہے، اس کے بعد وہ پردے میں چلی جاتی ہے۔ اسے پردے سے باہر لا کر ایک سیلیبریشن منا کر ساری دنیا میں ڈنکا پیٹا جاتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس تعلق سے کوئی تصور باقی نہیں ہے، کوئی تصور باقی نہیں۔ اور آگے بڑھیے، اب جب شادی کی بات آتی ہے تو ہم مسلمانوں نے تو ریکارڈ بریک کر دیا۔ ہندو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ہم سے ایک آگے بڑھ گئے ہیں۔ آپ کہیے ہلدی کا رسم، اس کے بعد مرچی کا رسم، اس کے بعد منہ دیکھی رسم، اس کے بعد انگوٹھیاں کا رسم، اور اس کے بعد مزید ایک تیل کا رسم ہوتا ہے جو نکاح سے پہلے ایک چیز پیش آتی ہے، جس میں اچھا اس سے پہلے آگے بڑھیے، جب رشتہ گھٹ ہوتا ہے وہاں پر منگنی کے نام سے ایک پورا فنکشن چلایا جاتا ہے۔ منگنی کا معنی یہ ہے کہ فلاں لڑکا فلاں لڑکی سے شادی کرے گا، دونوں گھروں والوں نے اتفاق کر لیا، یہی منگنی ہے۔ اب کوئی مہمان آئے، آپ نے کچھ کھلایا پلایا، الحمدللہ مہمان نوازی آپ نے کی، لیکن اس کے لیے باقاعدہ ایک فنکشن ہال لے لیا جائے اور وہاں پر بیٹھ لیا جائے، وہاں پر ایک پوری شادی، ایک ولیمے کا تصور دیا جاتا ہے۔ ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، صرف یہاں پر اتفاق ہوا ہے، اب یہاں پر تحفے تحائف دیے جاتے ہیں۔ جان لیجیے اس سے اور اسلام کو کوئی تعلق نہیں۔ اسلام میں صرف اتنا ہے کہ فلاں سے فلاں شادی کرنے والا ہے، بس یہی منگنی ہے، اتفاق ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد آگے بڑھیے شادی کی طرف، ہے نا۔ منگنی کے نام سے جو لوگ کرتے ہیں انہیں میں نے چیک کیا، جو لوگ کرتے ہیں ان لوگوں سے میں نے گفتگو کی تو وہ خود اس سے تیار نہیں ہے، یہ صرف اسے پریشان ہے کہ فلاں کیا کہیں گے، فلاں کیا کہیں گے، میری عزت کیا ہوگی، لوگ کیا کہیں گے۔ اب اس میں صاحب نے قرض لیا ہے، اور بعض لوگ تو باقاعدہ بینک سے لوگ لیتے ہیں، اور بعض لوگ تو باقاعدہ سود لیتے ہیں، کیونکہ انہیں کوئی قرض دینے والا نہیں ہے۔ اب باقاعدہ انہوں نے سود لے لیا، اب اس کے بعد یہ پورے کا پورا فنکشن چلایا۔ اچھا جب فنکشنوں کی بات آتی ہے تو ہمارے فنکشنوں میں پردہ، بے پردگی، اس کے بارے میں کیا کہنا ہے نا۔ عورت مرد خلط مت ہونا یہ اسلام میں جائز نہیں، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نماز میں جہاں مرد نماز پڑھتے ہیں وہاں عورتیں نہیں ہوتی، عورتوں کے لیے الگ انتظام کیا جاتا ہے۔ نماز میں یہ معاملہ ہے کہ عورت اور مرد خلط ملط نہ ہو، لیکن آج ہمارے معاشرے میں ہماری دعوتیں ایسی ہیں کہ وہ خوب خلط ملط ہوتا ہے۔ عورتیں پورے زیب و زینت کے ساتھ، پورے سوار سنگار کے ساتھ وہ فنکشن کو آتی ہے، وہاں پر پرائے مرد بھی ہیں۔ اب یہ عورت باقاعدہ برقع پہن کر آتی ہے، اور جیسے ہی فنکشن حال میں داخل ہوئی اس نے پورا نقاب اتار دیا، کہ اس لیے کہ اب رشتہ داروں کے درمیان ہے۔ اب یہاں پر پرائے مرد، کوئی
کھانا سرو کرتا ہے وہ آ گیا، اب مزید اس پر مصیبت کیمرے والے جو گھس گھس کے ریکارڈ کرتے رہتے ہیں انہیں بھی موقع دے دیا جاتا ہے. اب یہاں پر نہ پردہ ہے، نہ کیا ہے، نہ کوئی یہاں شرم والی بات ہے، نہ کوئی حیا والی بات ہے. کیا لفظ کہوں میں؟ یہ سب کچھ ہم مسلمانوں کی شادیوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے. اب افسوس یہ کہ یہ بعض وقت ان لوگوں کے یہاں بھی زیادہ ہوتا ہے جو توحید کا دعویٰ کرتے ہیں، جو سنت کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں، سنت کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہے. اگر آپ کنٹرول کرنا نہیں چاہتے یا پھر کنٹرول نہیں کر سکتے تو آپ نے دعوت کیوں چلائی؟ وہاں پر پردے کا آپ نے باقاعدہ انتظام نہیں کیا تو آپ نے دعوت کیوں چلائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا کیا تھا؟ جہاں پر عورتیں جمع ہوتی وہاں مرد نہیں جاتے، اور جہاں مرد ہوتے وہاں پر عورتیں نہیں ہوتی. دونوں اپنی اپنی جگہ رہ کے خوشیاں مناتے. کبھی بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورت مرد پورے خلط ملط ہو گئے، حابل نابل سب داخل ہو گئے، ایسے ہوتا نہیں. یہ تصور اسلام میں باقی نہیں ہے. آپ لگا لیجئے اب انداز، اب جائیے منگنیوں کے فنکشنز میں دیکھیے کہ ہو کیا رہا ہے ادھر، ہے نا. اب اس کے بعد ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، ابھی لڑکا اس لڑکی کی شادی بھی نہیں ہوئی، دونوں کو بغل میں بٹھا دیا جاتا ہے. یہ اس کے ہاتھ چھیتا ہے، ہنگوٹی پہناتا ہے، وہ اس کے ہاتھ چھیتی ہے. ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، یہ تو پرائی عورت ہے. ابھی اتفاق ہوا ہے، کنفرم نہیں. موت کس کے ہاتھ ہے؟ زندگی کس کے ہاتھ ہے؟ دل بدلنا یہ کس کے ہاتھ ہے؟ سب کچھ ہو سکتا ہے. اب دونوں کو بغل میں بٹھا دیا گیا. اب اس کے بعد یہ اسے دیکھتا ہے، وہ اسے دیکھتی ہے. پورا غیر اسلامی ماحول وہاں پر نظر آتا ہے. اچھا اس کے بعد شادی میں جائیے. اب تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ رسم، مختلف قسم کے رسم، ان کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ غیر مسلمان ہندو حضرات کے پاس یہ رسم پائے جاتے ہیں، وہاں سے ہم مسلمانوں نے لے لیے. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی سادی سیدھی شادی کیسی ہونی ہے؟ اتفاق ہو گیا اور اس کے بعد لے جائیے شادی نکاح کی مجلس میں بٹھائیے، چند شاہدوں کے درمیان نکاح کیجئے، بس نکاح ہو گیا. اب لڑکا ولیمہ دے گا، لڑکا اپنے پیکٹ سے ولیمہ دے گا، رشتہ داروں کو بلائے گا، کھلائے گا. یہی اسلام کی سادی سیدھی شادی ہے. اب یہاں پر نکاح سے پہلے ڈھیر سارے رسومات ہے نا. نکاح سے پہلے وہ انہیں دیکھنے آئیں گے تو کپڑوں کے ساتھ آئے، یہ انہیں دیکھنے گئے تو ان کے لیے مٹھائیاں لے جائیں. اب غیر ضروری اخراجات، اس میں آدمی سوچتا ہے، بہت سارے نے کہا کہ شادی ضرورت نہیں، بس خلاص یہ ہے نا، ان چیزوں سے اتنے خرچات کیوں، شادی ختم کرو بھائی. اب جب شادی ختم ہوئی تو معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہوا کہ اسے دیکھوں، اسے دیکھوں، اس کے ساتھ بھاگوں، اس کے ساتھ بھاگوں. لوگوں نے غیر ضروری پابندیوں کو ڈال کر حرام کے دروازے کھول دیے. اسلام نے اگر شادی آسان کی، اس لیے آسان کی کہ حرام کے دروازے بند ہو جائیں. اب ان لوگوں نے ان پابندیوں کو ڈال کر حرام کے دروازے کھول دیے. اللہ حفاظت فرمائے. اس کے بعد آپ شادی میں چلیے، نکاح کے نام سے نکاح، اور اس کے بعد ایک بہت بڑی دعوت دی جاتی ہے. میں پوچھتا ہوں پورے تاریخ اسلام میں نکاح کے موقع پر لڑکی کی طرف سے کوئی دعوت کا تصور نہیں ہے. آپ جائیے پوری تاریخ پڑھ لیجئے. نکاح کے بعد ایک دعوت ہوگی تو وہ دعوت ہے ولیمہ، اور یہ ولیمہ دینے والا نوشا لڑکا ہوگا. وہ اپنی ذمہ داری میں اپنے حسب حیثیت وہ لوگوں کو کھلائے گا پلائے گا. یہی سنت ہے. لیکن یہاں پر نکاح کے نام پر جتنی بھی دعوتیں چلتی ہیں، ان دعوتوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. لوگ پوچھتے ہیں تو پھر مہمان کا کیا کریں؟ مہمان آئیں، نکاح کی مجلس بیٹھے، چائے پی نکلے. آئیں گے تو بریانی کھلانا ضروری ہے. کس نے کہہ دیا بھائی یہ؟ اب اس کے بعد دیکھیے لڑکی والوں پر کتنا بوجھ، اتنا بوجھ کہ جس کے یہاں لڑکی پیدا ہو گئی تو وہ اس کے پیدائش سے یہ بوجھ محسوس کرتا ہے کہ ایک دن اسے مجھے شادی کرنی ہے، اب شادی میں مجھے اتنا کھلانا ہے، اتنا پلانا ہے. ابھی وہ بڑی بھی نہیں ہوئی، 18-20 سال سے یہ بوجھ برداشت کرتا ہے. 18-20 سال سے یہ برڈن لے کر زندگی گزارتا ہے. اور جب جب بھی لڑکی کو دیکھتا ہے بطور مصیبت دیکھتا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جائے گی اور پورا لڑ جائے گی، اس کے پیچھے مجھے پورا خرچ کرنا ہے. یہ سوچ کے پالتے ہیں تو کیسی اس کی پرورش ہوگی اور کیسے اس لڑکی کی اہمیت گھر میں ہوگی. اسی لیے بہت ساری لڑکیاں وہ سائیکالوجیکل پرابلمز میں چلی جاتی ہیں، بیماریوں میں چلی جاتی ہیں. اگر آدمی پریشانی اور ہمیشہ غم میں رہے گا تو بیماریاں تو آئیں گی نا، اور اس کے علاوہ کیا آئیں گی. تو اس لیے یہ نکاح کے نام سے جو کھانا کھلایا جاتا ہے، یاد رکھ لیجئے اس میں اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں، شرعی کوئی حیثیت نہیں. ایسی دعوت کا کوئی تصور نہیں. مہمان آئے، انہوں نے نکاح کی مجلس میں حاضری دی، چائے پلائیے، مہمان نوازی کیجئے اور اس کے بعد جائیے. اب اس کے بعد جب لڑکا ولیمے کو بلائے گا تو ولیمے میں حاضری دیجئے.
یہ کیا ضرورت ہے کہ لڑکے جب بھی مہمان آئے انہیں کھلائیں، نہیں کھلائیں گے تو غصہ کر لیں گے. جو لوگ آپ کو غصہ کر کے بدعت میں رواجات میں ڈالتے ہیں، ایسے لوگوں کا غصہ کرنا بہت اچھی بات ہے. ایسے لوگوں سے یہ کہیے کہ آپ ہمیشہ غصے میں رہیے، کیونکہ آپ کا غصہ بے جا ہے، آپ کا غصہ میری سنت کے عمل کرنے کے خلاف ہے. تو اس لیے اب تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ کرنے والوں میں سے بڑی تعداد کون ہے؟ وہی لوگ ہیں جو توحید کا دعویٰ کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو سنت کی پیروی کرنے والے، وہی لوگ ہیں جو بدعات سب کو کہتے رہتے ہیں. اب ان کے گھر میں خود ایسی بدعات چلتی ہیں. افسوس کہ یہ حالات کب بدلیں گے؟ اگر ہم ان نکاح میں یہی کھانے کھلاتے رہیں گے، یاد رکھ لیجئے لڑکیوں کی شادیاں اور پریشان کن ہوتی جائیں گی اور دقتیں مشکلات بڑھتی جائیں گی. آسان کیجیے. ابھی قریب میں نے ایک شادی کو اٹینڈ کیا تو ماشاءاللہ تبارک اللہ نکاح ہوئی تو ایک کھجور دے، کہا کہ جاؤ السلام علیکم، کل شام ولیمہ ہے، آگے ولیمہ کھا لینا. بس یہی نکاح کا ہی طریقہ ہے. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا. عبد الرحمن بن عوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی، انہوں نے شادی کی اور انہوں نے ولیمہ نہیں دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ولیمہ دو. ان کی شادی ہوئی، خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تک نہیں. شادی ہونی چاہیے، شادی سادی ہونی چاہیے، دقتیں اس میں کم ہونی چاہیے، ہے نا. یہ ایک چیز. اب اس کے بعد شادی کے بعد پھر جمعہ گیا، ہفتہ گیا. اب اس کا کیا پوچھنا؟ جمعے میں ایک مرتبہ نوشو آئیں گے، ان کو کھیرا کو بھیجنا. جی تمہیں آتش کے کو تمہیں جی جب بھی آئیں گے آپ نے جو ہے پریشان کر رکھا ہے. 7 جمعہ گیا، بس گھروں میں ہے نا 7 جمعہ گیا کرے تو نوشو صاحب خوش ہوتے ہیں. یاد رکھ لیجیے یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو غیر ضروری پابندیاں ہیں. میرا نقطہ یہی ہے کہ یہ غیر ضروری پابندیاں ہیں. ان پابندیوں میں پڑھ کے لوگ اسلام کا تصور خراب کر رہے ہیں، اور جو لوگ انہیں دیکھتے ہیں انہوں نے سمجھ لیا یہی اسلام ہے. بھائی کون ہے وہ جو شادی کر دکھائے گا؟ کیا یہ اہل توحید کا حق نہیں بنتا؟ جنہوں نے تو سنت کی پیروی کا دعویٰ کیا، ان کا حق نہیں بنتا کہ ایسی شادی کریں جو بالکل سادی سیدھی ہو اور لوگوں کو بتائیں کہ ایسی ہو؟ میں آپ کو یقین طور پر بتاتا ہوں، ایسی شادیاں اگر 4-5 بھی ہو گئی تو سب اسی کو فالو کریں گے، سب اسی کو فالو کریں گے. لیکن ایسا ہوتا نہیں. یہاں پر تو بوجھوں کو بوجھ، پریشانیوں پر پریشانیوں کو جھیلا جاتا ہے اور اس کے بعد دقتیں جھیلتے رہیے. اب اس کے بعد چلیے آگے بڑھیے. یہ تو شادی ہو گئی. اب اس کے بعد اگر کوئی مر جائے، ہے نا، وہ مرنے کے بعد دوسرے دن زیارت تو پوری زندگی زیارت کرتے رہی نا. دوسرے دن زیارت کا کھانا، ہے نا، میت کے گھر میں سبزی پکا کے وہ آنے والوں کو کھلانا، ہے نا. یہ اگر میت، اصل میں سنت یہ ہے کہ میت کے گھر میں آنے والے کھانا دیں، کیونکہ میت کے گھر میں کوئی پکانے والا نہیں ہے، سب غم ہے. تو جو لوگ آتے ہیں وہ کھانا کھلا کے انہیں کھلائیں. اب یہاں پر وہ تو ایک ولیمے کا جو ہے ہو گیا ہے. میں میت میں گیا تھا تو ایک صاحب مجھ سے لڑ گئے، کہا کہ کھانا کھا کر جائیں گے آپ. میں نے کہا کہ بھئی کھانا کیوں کھائیں؟ کہا کہ نہیں، کھا کر ہی جانا ہے. انہوں نے میت چھوڑ دیا، کفن چھوڑ دیا، رولا دھونا چھوڑ دیا، مہمان نوازی میں لگے ہوئے ہیں، گھنٹوں سے مہمان نوازی میں لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کو خوب پروس رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ نے پورا منظر بدل دیا. یہ میت کا گھر نہیں ہے تو ولیمے کا گھر ہو گیا ہے نا. یہی چیزیں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں. اب اس کے بعد دوسرے دن زیارت کے نام سے پھر جمع ہو، پھر کھاتے رہو، ہے نا. اب اس کے بعد برسی، سال میں ایک مرتبہ جو میت گزر گئے ان کے پاس جائیے، ان کے قبر میں پھول چڑھائیے. غیر ضروری پابندیاں پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک پابندیوں میں لوگوں نے اسلام کو چھپا دیا. ایسی پابندیاں، ایسے رسومات، ایسے رواجات کہ اصل اسلام گم ہو گیا ہے. بھائی یہی تکلیف دینے والی چیز ہے کہ اصل اسلام گم ہو گیا ہے. اسلام اور ان رسومات رواجات سے کوئی تعلق نہیں. اے کاش ہماری امت ان باتوں کو سمجھ لے. اللہ سے دعا کرتا ہوں ہم نے جو بھی کہا، جو بھی سنا، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. ھذا باللہ توفیق، وصلی اللہ علیہ وسلم محمد.